بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے مکان میں ایک کھجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخ پڑوسی کے مکان پر لٹک رہی تھی۔ وہ پڑوسی غریب آدمی تھا۔ جب یہ شخص اپنے درخت پر کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا تو حرکت سے کچھ کھجوریں پڑوسی کے مکان میں بھی گر جایا کرتی، جن کو اس کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ شخص درخت پر سے اترا اور پڑوسی کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھ میں سے کھجوریں چھین لیتا، حتیٰ کہ ان کے منہ سے بھی انگلی ڈال کر نکال لیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس فقیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ اس کے بعد کھجور کے مالک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فلاں کھجور کا درخت جو فلاں شخص کے گھر میں جھک رہا ہے، وہ تم مجھے اس وعدے پر دیتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے۔ اب یہ دنیا کا سودا جنت پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پیغمبر نے کیا بنایا کہ تم یہ پسند ہے کہ اس کھجور کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت، مطلب جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ اب جس کا مثال کے طور پر جنت میں گھر ہو تو جنت میں جائے گا نا، جس کا مثال جنت میں درخت ہو جنت میں تو جائے گا نا، یہ جنت کی ٹکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم اپنے آبا یا گھر جنت میں جا سکیں۔ ٹھیک ہے، اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور لوگ بھی خریدار ہوئے اور میرے پاس اور بھی درخت ہیں، مگر اس کی کھجور مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں نے فروخت نہیں کیا۔ اور یہ کہہ کر اس کے دینے سے عذر کی کہ کر دیا مالک تو بہرحال وہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر سکوت فرمایا، چپ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک تیسری صاحب بھی اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے اس کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں، یا میں مطلب یہ کہ میں اس صحابی سے لے کر آپ کو پیش کر دوں، ٹھیک ہے، تو میرے لیے بھی وہی وعدہ جنت کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے وہی وعدہ جنت کا ہے۔ خوش نصیب لوگ تھے نا۔ ٹھیک ہے، اب یہ صاحب اٹھے اور اس مالک درخت کے پاس جا کر کہا کہ میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، ٹھیک ہے، تم اپنے اس درخت کو کسی قیمت پر بیچ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر بھی نہیں دیا۔ یہ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں، مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنے کوئی دے گا نہیں۔ اس نے پوچھا کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 درخت کے بدلے میں بیچ سکتا ہوں۔ 40 درخت، وہ ایک کھجور کا درخت تھا، لیکن یہاں پر صحابی کے جنت کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شوقین تھا نا۔ اس شخص نے کہا کہ ایک ٹیڑھی درخت کی قیمت 40 درخت بہت زیادہ ہے، اچھا اگر میں 40 درخت اس کے بدلے میں دوں تو بیچ دے گا؟ صاحب درخت نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں سچ ہے تو قسم کھا کہ میں نے 40 درخت ایک درخت کے بدلے میں دیتا ہوں۔ ان صاحب نے اسے قسم کھا لی کہ میں نے 40 درخت اس ٹیڑھے درخت کے بدلے میں دے دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا کہ میں فروخت نہیں کرتا، پھر گیا، اپنے وعدے سے پھر گیا۔ انصاف نے کہا کہ اب تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا، تیرے کہنے پہ میں نے قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا اس شرط پہ کہ سب کے سب ایک ہی جگہ ہوں گے، کہ سب کے سب درخت کیا ایک ہی جگہ ہوں گے۔ انہیں تھوڑی دیر سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا کہ سب ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ بات پختہ کر کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور وہ درخت میں نے خرید لیا، وہ حضور کی نظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہ درخت اس فقیر کو مرحمت فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ کرام تھے۔ ٹھیک ہے، ایک کھجور کے بدلے 40 کھجور کے درخت دے دیے، اور وہ کھجور کیا تھا؟ ٹیڑھی تھی، اور یہ کھجور کیا تھے؟ سالم تھے۔ لیکن یہاں پر صحابی کو کیا مقصود تھا؟ جنت مقصود تھی۔ عبدال صاحب کو کیا مقصود تھی؟ جنت مقصود نہیں تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا وعدہ لیا، کتنا بڑا کہ میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دیتا ہوں۔ وہ تو جنت کی ٹکٹ تھی نا، لیکن قسمت، بس قسمت ہوتی ہے نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں اس کی قسمت ہوتی ہے۔ اس صحابی کی قسمت نہیں تھی، وہ دوسرے صحابی اس سے لے گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم بھی چاہے جب بھی اللہ کی دین کی بات آئے تو کسی چیز کو بھی اپنے نہیں دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے فوقیت اللہ اس کے رسول کی بات ہے، چاہے مالی ہو، چاہے جانی ہو، چاہے جس طرح بھی خدمت آ جائے نا، جب اللہ رسول کا نام آ جائے تو بس۔ ٹھیک ہے، تو اس میں صرف اللہ رسول کا نام چلتا ہے، پھر ہمارے ذاتیات، ہمارے آباء و اجداد،
ہمارا قبیلہ، ہمارا خاندان کچھ بھی نہیں چلتا، صرف اللہ اور رسول کی کیا بات چلتی ہے۔